السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی پروگرام کروں اس کو کچھ اس طریقے سے منطقی طور پہ اس پروگرام میں گفتگو کی جائے کچھ آسان الفاظ میں، تاکہ سننے اور دیکھنے والوں کو اس بات کی سمجھ آ سکے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے میں دو فکروں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو فکرہ یہ ہے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن حتمی جو اس کا نتیجہ ہے وہ خدا تعالیٰ نکالتا ہے۔ اسی طرح ایک فکرہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو۔ تو یہ دونوں فکرے جو ہے نا آپ اس پورے پروگرام میں ذہن میں رکھیے گا کہ کس طریقے سے آج کل کے حالات کو پلان کیا گیا ہے اور پلان کر کے چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک انسانی کاوش ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ جیسے شروع میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اذن ہوگا اسی کے مطابق نتائج نکلیں گے۔ جو پہلے بھی پروگراموں میں بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت 3 ہیں ستون جو کہ چلا رہے ہیں تمام انتظامات کو۔ ایک ہے سیاسی اشرافیہ جو کہ آپ سب جانتے ہیں کرپٹ ہے اور بکاؤ مال ہے۔ دوسری ہے فوجی اشرافیہ۔ تو یہ چاہے آپ کو پسند نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے کہ کئی دہائیوں سے وہ ان ریسورسز کو جو عوامی بہبود کے لیے اس ملک میں موجود ہیں، بجائے ان کو کہ عوامی بہبود پر خرچ کیا جائے وہ اپنی بہبود پر خرچ کرتے ہیں، اور ان کو ایک قسم کی عادت پڑ چکی ہے، اور وہ اپنی اس عیاشی میں تو کہتا ہوں اس سے وہ پرے ہونا نہیں چاہتے۔ اور تیسری جو ہے ہماری اشرافیہ وہ ہے عدلیہ کی۔ تو اس پہ جب سیاسی اشرافیہ اور فوجی اشرافیہ کا دباؤ پڑتا ہے تو یہ بھی ڈاواڈول ہو جاتی ہے اور اس ملک میں انصاف کا فقدان ہے۔ اب آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان تینوں میں سے طاقتور ترین کون ہے، تو یہ پہلے بھی کئی پروگراموں میں بتایا جا چکا ہے کہ 1958 کے بعد سے اس ملک میں سب سے طاقتور ترین اشرافیہ جو ہے وہ فوج کی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں آپ رکھ لیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ غالباً 1977 کی بات ہے یا اس کے لگ بھگ، جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشل لاء لگایا تو انہوں نے فوری طور پہ پورے پاکستان کے فوجی افسران سے گفتگو کرنے کا پلان کیا۔ تو کراچی میں، کراچی گیریزن کہتے ہیں جو وہ علاقہ ہوتا ہے، اس میں جو فوجی افسران تھے ان کو مدعو کیا گیا نیپیر بیرکس میں، یہاں پہ انہوں نے خطاب کرنا تھا۔ تو ان کا ایک لمبا چوڑا خطاب تھا، جب ختم ہو گیا تو ایک بہت ہی جونیئر افسر اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اور اس جونیئر افسر نے، جو کہہ لیں آپ لیفٹیننٹ ہوگا، اس نے ایک سوال پوچھا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو یہ ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ 90 دن کے لیے یہ سارا معاملہ سنبھالا ہے، تو کیا اس وعدے کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا؟ تو انہوں نے ایک بڑے زور کا کہکا لگایا اور کہنے لگے ہاں ہاں ہاں، دیکھیں یو مسٹر سو اینڈ سو، یا رینک کے ساتھ، کہ ایک جو ہوتا ہے وہ بیانیہ وہ عوام الناس کے لیے ہوتا ہے، اور ایک بیانیہ جو ہوتا ہے وہ اصل بیانیہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو 90 دن کا بیانیہ نا یہ عوام الناس کے لیے، جو اصل بیانیہ وہ یہ ہے کہ یہ کام اب آگے چلے گا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہوئی ہے اس میں ہمارے جو اس وقت چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے اس طرح کے دورے تو نہیں کہیں کیے یا کوئی مارشل لاء تو نہیں لگایا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جہاں پہ وہ ریٹائرڈ فوجی افسران سے گفتگو کر رہے تھے، اور جو ان کی اصل گفتگو ہے وہ کسی نے ریکارڈ کر کے باقاعدہ آڈیو کی صورت میں لیک کی۔ تو اس میں ایک بہت غور طلب نکتہ ہے۔ فوج میں نا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسیسمنٹ آف سچویشن، یعنی جو صورتحال ہوتی ہے اس کا بہت گہرائی میں جا کے جائزہ لیا جاتا ہے، اور پھر جو جائزہ سامنے آتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا کہتے ہیں، کہ پھر مزید اس میں گہرائی میں جا کے اس پہ غور و خوض ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر ایک منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ تو جو وہاں پہ گفتگو ہوئی
اس میں میرے نزدیک سب سے اہم بات وہ تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ ان کے مطابق، کیونکہ وہ اس وقت چیف ہیں، یہ جو سیاسی پارٹیاں چونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول اور بکاؤ مال ہے اور ان کا کوئی اتنا کریکٹر تو ہے نہیں، تو ان کی اسیسمنٹ کے مطابق یہ لڑیں گے آپس میں، ملک میں افراتفری پھیلے گی، کچھ جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، زخمی ہوں گے، کچھ قتل ہوں گے، تو پھر اس وقت ایک بنیاد بن جائے گی فوج کے لیے، وہ انٹرفیئر کرے گی اور ان کو پھر زیر حفاظت، حراست تو میں نہیں لفظ استعمال کرا، کہ زیر حفاظت انہوں نے کہا کہ میں لے لوں گا، اور اس کے بعد پھر دیکھوں گا کہ کیا آگے معاملہ چلانا ہے۔ تو اب اگر آپ جو پچھلے دنوں کے حالات ہیں ان کا جائزہ لیں تو کچھ اسی نہج پہ کام ہو رہا ہے جس طرح کی اسیسمنٹ پاکستانی فوج کے چیف نے کی تھی۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہائی رینک کے افسران شامل ہوتے ہیں، اور اسی نہج پہ کام چل رہا ہے۔ ایک سین سا کریٹ کیا گیا اور ایک ہائپ کریٹ ہوئی عمران خان کے جلسوں میں، انہوں نے کافی دباؤ ڈالا۔ اس کے بعد کئی دنوں سے یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ ارلی الیکشن ہونے والا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ پھر اچانک پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ خبر آنے لگ گئی کہ نہیں جی، موجودہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ڈٹی رہے گی اور اس طرح آگے معاملے چلیں گے۔ تو ناظرین، ایک چیز کا آپ پلیز بالکل 100%، میں کہتا ہوں 200% کلیئر ہو جائیں کہ اس وقت ملک پاکستان میں کوئی اہم فیصلہ جنرل باجوہ کی اشیرباد کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، اس میں کافی بڑا رول جو ہے وہ زرداری صاحب جو کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری، انہوں نے کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ جا کے وہ چودھری برادران سے بھی گجرات کے جو ہیں ان سے ملے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی نزدیک سمجھے جاتے ہیں۔ پھر اس طرح کے پیغام پہنچا دیے گئے کہ ہمیں یہ موقع ملنا چاہیے اور ہم معاملات کو سنبھال لیں گے۔ اور اسی طرح جو نواز شریف صاحب جو سب سے بڑے ناقد ہیں اس فوج کے کہ یہ کیوں انٹرفیئر کرتی ہے، جو پہلے الیکشنز کے لیے پورا زور لگا رہے تھے، وہ بھی راضی ہو گئے، کیونکہ زرداری صاحب کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ جب سنگھاتے ہیں تو جو بھی انکاری ہوں لوگ وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ایک بھانمتی کا کنبہ ہے 12-13 پارٹیوں کا، یہ پی ڈی ایم جو کہلاتا ہے، یہ تیار ہو گئے کہ جی ہم حکومت کو چلاتے ہیں۔ ادھر سے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی جو 25 مئی کی کال دے رکھی ہے۔ تو اب جو اصل پلان تھا جنرل باجوہ صاحب کا، وہ بھی زیر لب مسکراتے ہوں گے کہ دیکھیں یہ بکاؤ مال یہ آپس میں ٹوٹے ہوئے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو سیاسی اشرافیہ جن کا اصل کام ہے سیاست کرنا، ملک میں حکمرانی کرنا، یہ تو آپس میں ہی نہیں ملتے ایک دوسرے کے نظریات بھی۔ حالانکہ اب نواز شریف کے اور عمران خان کے اگر حقیقی آزادی چاہیے تو نظریہ تو ملتا ہے، لیکن کدھر ہے؟ ان میں تو آپس میں بھی اٹ کوتے کا بیر ہے وہ۔ تو اس لیے جنرل باجوہ صاحب نے اسمائل دی ہوگی کہ ٹھیک ہے جی آپ حکومت کریں، اور ادھر سے ان کو کہہ دیا جی عمران خان صاحب ٹھیک ہے آپ لانگ مارچ کریں، نو پرابلم۔ تو اب ہونا کیا ہے کہ انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو لوگوں سے وعدے لیتے رہے ہیں وہ لانگ مارچ شروع ہوگی۔ حکومت جو ہے اس وقت جو بھی ہے، ظاہر ہے یہ پوری کوشش کرے گی کہ اس کو روکا جا سکے، اور جب یہ رکاوٹ پیدا ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنگا فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ اور اسی کو جنرل باجوہ صاحب نے اسیسمنٹ کی ہوئی تھی کہ یہ جب ہوگا تو پھر ایک جواز بن جائے گا پاکستان آرمی کے لیے انٹرفیئر کرنے کا، تو ان کو زیر حراست لے کے پھر وہ خود فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ اب ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ جو میں تو کتنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک بے شعور قوم ہے، بے ہنگم ہجوم ہے۔ یہی لوگ ہیں کبھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہی میں سے دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپس میں لڑنا بھی انہوں نے، مرنا بھی انہوں نے۔ اور یہ جو 3 اشرافیہ جس کا شروع میں نے ذکر کیا تھا، یہ اوپر بیٹھ کے مزے سے ہنستے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، اور آخر میں ہونا پھر وہی ہے کہ فوج انٹرفیئر کرے گی، اور کیا صورت بنے گی یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک فقرہ میں نے اور بولا تھا کہ مین پروپوزز اور گاڈ ڈسپوزز۔ اب یہ
کئی دہائیوں سے یہ کھیل اس ملک میں جاری ہے، کیا یہ انڈیفینیٹلی لا متناہی سلسلہ جاری رہنا ہے یا اس کو کوئی اینڈ بھی آنا ہے اس کا کہ نہیں؟ تو قدرت بھی ایک عرصے تک کی انتظار کرتی ہے، اس کے بعد پھر وہ انٹرفیئر کرتی ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ اس دفعہ کوئی اس ملک کی کوئی قسمت جاگ جائے اور کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے، ورنہ جو ماضی میں ہوتا رہا وہ یہی ہے کہ یہ عوام لڑیں گے آپس میں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے پیچھے چل کے، انہی میں سے زخمی ہوں گے، انہی میں سے کچھ مر بھی جائیں گے، ملک میں افراتفری پھیلے گی، حکومت جو ہے وہ اڑی رہے گی، جی ہم نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، انہوں نے لانگ مارچ پہ جانا ہے، فوج باہر بیٹھ کے جائزہ لیتی رہے گی، اور جب وہ مناسب سمجھیں گے، جیسے انہوں نے ریٹائرڈ افسران کی میٹنگ میں کہا تھا، then I will arrest them and put them in their houses and then I will decide what to do۔ تو وہ ان کو پکڑیں گے، زیر حراست لے لیں گے، نظر بند کر دیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے، اور فوجی کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کو شروع میں دے دی تھی کہ جنرل ضیاء الحق بھی 90 دن کے وعدے پہ آئے تھے، بعد میں وہ 90 دن کئی سالوں پہ چلے گئے، کیونکہ فوج کے سربراہوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سیاسی اشرافیہ ہے یہ بکاؤ مال ہے، یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، تھوڑی سی ان کو کچھ لالچ دی جائے تو وہ تیار ہو جاتے ہیں ہر کام کرنے کے لیے۔ تو جب تک یہ کمزوریاں اس قوم میں موجود ہیں اور عوام جو ہے وہ ہر دفعہ بے وقوف بنتی ہے، انہی کو پھر سر پہ لے آتی ہے، انہی کو ووٹ دیتی ہے، انہی کے پیچھے لگتی ہے، مرتے ہیں کھپتے ہیں، کوئی تبدیلی تو ہونی نہیں ہے، کیونکہ بے شعور لوگ ہیں۔ جب تک وہ قوم خود کہتے ہیں نا کہ جب تک جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا احساس پیدا نہ ہو، اس قوم کی حالت بدلی نہیں جاتی۔ تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جھگڑا ہوگا، پھر بے شعور بے ہنگم ہجوم جو ہجوم کی طرح یہ پھریں گے، اور فوج جو ہے اس ملک کا نظم و نسق سنبھالے گی، عارضی طور پہ سنبھالے گی، کوئی عبوری حکومت لائے گی، ٹیکنوکریٹس کی لائے گی، خود چلائے گی۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ تھے آج کے چند پوائنٹ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔